اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک بات نوٹ کی، اور ہمارے ایک دوست ہیں، وہ افغانستان کے ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے میرے چند ولاگز دیکھنے کے بعد مجھے یاد فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو آپ کے کہنے کے اوپر یا آپ کی پرسویشن کے اوپر ہم نے وہاں پہ ٹریڈ کی تھی۔ ہم پہلے کسی زمانے میں، ہم اب بھی ہیں کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے، تو کسی زمانے کے اندر تو ہم بہت ہی زیادہ لوگوں کو فورس کیا کرتے تھے، خاص طور پہ جب ہمارا ریڈیو آن ایئر تھا اور پروگرام دادا پوتا شو تھا۔ ہم کہتے تھے کہ بھائی نزدیک ترین منڈی آپ کے پاس افغانستان کی ہے، اگر آپ ایکسپورٹ سوچ رہے ہیں تو پہلے جا کے وہاں پہ ایک ٹرائی کیجیے۔ اگر آپ افغانستان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ پوری دنیا کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم تو وہاں پہ کافی عرصے سے چیزیں بھیج رہے ہیں، اور جن رویوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ رویے تو اب ہمیں نظر نہیں آتے وہاں پہ۔ یعنی آپ جو انفرادی سطح کے اوپر اپنے مقامی افغان پارٹنر سے سب جب ڈیل کرتے ہیں تو وہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے پولائٹ، خوش اخلاق ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو پروٹوکول دینے میں، آپ کی حفاظت کرنے کے اندر وہ دن رات اس نے ایک کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کہتے ہیں کمٹمنٹ بھی ان کی پوری ہے، ویسے بھی ہم بینک کے ذریعے کام کرتے ہیں، تو وہ ان کا جو اسلامک بینک ہے سب سے بڑا جو افغانستان کا اس وقت بینک بن گیا ہے، اس کے ذریعے ہم بزنس کرتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، اور بارٹر کرتے ہیں، یہاں سے چیزیں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ بیچتے ہیں، وہاں پہ جو اس کے عوض پیسے ملتے ہیں اس سے وہ کوئلہ یا دوسری اس طرح کی معدنیات خرید کے پاکستان امپورٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو کرنسی رجیم ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی، پیسے ڈالرز میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اشیاء یہ یہاں پہ لا کے یہ والی اشیاء بیچ لیتے ہیں اور اپنے پیسے کھڑے کر لیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ایک تو یہ بات کہ انفرادی سطح کے اوپر وہ والے جذبات نہیں ملتے جو کہ آپ بیان کرتے ہیں۔ یہ حالانکہ اچھا مزے کی بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کابل کے اندر ہمارے لیے تو کبھی بھی ہاسٹیلٹی نہیں رہی، ہم جاتے ہیں جس ہوٹل میں مرضی چاہیں اسٹے کریں، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا، میزبان جو ہے وہ سارے۔ میں نے کہا کہ آپ خود گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، میری کمپنی کے سی ای او اور ایم ڈی دونوں گئے ہیں اور جاتے آتے رہتے ہیں۔ اوکے، ویل اینڈ گڈ ہو گیا۔ تو یہ ہاسٹیلٹی کہاں سے آ گئی؟ بنیادی طور پہ وہ بات کر رہے ہیں افغانستان کی اکانومی کے انٹرنل ڈائنامکس کی۔ ایک اکانومی کے دو پہلو ہوتے ہیں نا، ایک جو اندرون خانہ اکانومی چل رہی ہے، میں گھر سے باہر قدم نکالتا ہوں تو اکانومی شروع ہو جاتی ہے، سڑک گھستی ہے، یہ سڑک جو گھسے گی اس کا کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہونا نا، جو اس کو بنانے کے لیے دوبارہ آئے گا۔ میں جس ویگن پہ بیٹھوں گا اس سے کسی نہ کسی کو روزگار تو ملنا ہے، کسی کا پیٹرول بکنا ہے، کسی نے کرایہ لینا ہے، کسی نے مزدوری لے کے گھر جانا ہے۔ میں اپنے ورک پلیس پہ پہنچوں گا اور جب تک میں گھر واپس نہیں جاتا اکانومی کا پہیہ گھومتا رہے گا میرے ارد گرد، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد یہ اکانومی کا پہیہ گھمانے کے لیے روزانہ گھر سے نکلتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرنل پہلو ہے معیشت کا۔ ایک ایکسٹرنل پہلو جو اس وقت ہیرڈ پہ پاکستان کی بنی ہوئی شرٹ بک رہی ہے امریکہ کے اندر، وہ یہاں پہ کتنے کی بنی اور وہاں پہ کتنے کی گئی، اور اس کی جانے آنے کے اندر کیا رکاوٹیں درپیش ہیں۔ جو سروس کا ٹائر جو ہے وہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان چلنے والے ٹرکوں کے اوپر، مطلب کہ ان کے اندر لگا ہوا ہے، یہ اپنی سروس جو ہے یہ ٹائر بناتے ہیں نا بڑے ٹرالوں کے، تو وہاں پہ لگا ہوا ہے۔ یہ ہماری اکانومی کا ایکسٹرنل پہلو، بیرونی پہلو ہے۔ اور امریکن جو ہیں وہ اپنی انٹرنل ڈومیسٹک کامرس اور انٹرنیشنل کامرس جو ہے اس کو ہمیشہ بڑی سختی کے ساتھ الگ الگ رکھتے ہیں۔ یہ جو کنڈیشنز لگتی ہیں نا کہ آپ ہمارے ملک میں جاتے ہوئے اتنے ڈالر کیش میں لا سکتے ہیں اور اتنے لے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ لے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، یہ بنیادی طور پہ وہ والی قائم کرنی ہوتی ہے، فائر وال بنانی ہوتی ہے کہ ایکسٹرنل اکانومی ایکسٹرنل رہے، انٹرنل اکانومی انٹرنل رہے، کیونکہ اگر یہ مکس ہو جائیں تو مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پاکستان کے مسائل اس وقت اس لیے ہیں کہ افغانوں نے پاکستان کی ایکسٹرنل اور انٹرنل اکانومی کو مکس کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ جتنا مکس کرتے جاتے ہیں اسمگلنگ کی شکل کے اندر،
افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی شکل کے اندر پاکستان سے اشیاء پاکستانی روپوں میں خرید کے لے جانے کی شکل کے اندر وہ جتنا اس کو کرتے ہیں اتنی پاکستان کے معاشی حالات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ معیشت کا پہلو ذرا ٹیکنیکل ہے, اس پہ پھر کس دن بات کریں گے. جس دن جناب حضرت قبلہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب مطیع اللہ علیہ تعالی آف لطیفال چکوال گرفتار ہوئے ہیں, اس دن کا ایک میسج ہے جو کہ وہاں کے ایک سٹنگ منسٹر نے پاکستان میں اپنے استاد کو کیا, اور نہ میں وہ میسج دکھاؤں گا نہ میں دکھا سکتا ہوں, مجھے وہ صرف پڑھنے کا موقع عطا کیا گیا. اس میسج کے اندر بڑی محتاط الفاظ کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ کابل کے اندر اس وقت باقاعدہ سوگ کا سما ہے. کابل میں باقاعدہ ہمارے کولیگز کے اوپر, اور ظاہر وہ کابینہ کا ممبر ہے, وہ اس وقت کابل کے اندر حکمران حکومت کی کابینہ کا اہم رکن ہے, اور پاکستان میں اپنے استاد کو وہ لکھ رہا ہے کیونکہ استاد نے پوچھا تھا کہ کیا بنا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ اس کا اس وقت باقاعدہ ماتم ہے, باقاعدہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں محرم ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ تو پاکستان کے ادارہ جاتی تعلقات تھے نا, تو یہ افراد کے گرفتار ہونے کے باوجود بھی ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب اور ان کی ٹیم کے اوپر مردنی کیوں چھائی ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب جو تھا وہ جناب محترم استاد نے یہ دیا کہ بنیادی طور پہ فیض صاحب نے افغانستان کا ایشو جو تھا وہ ادارہ جاتی ڈومین سے نکال کے ذاتی ڈومین کے اندر لے آیا تھا. پھر مجھے کچھ چیزیں یاد آنا شروع ہوئیں کہ فیض حمید صاحب پشاور کے کور کمانڈر ہو چکے ہوئے تھے, اور یہ موصوف جو ہیں انہوں نے اپنے نمائندے کے طور پہ بیرسٹر سیف کو ٹی ٹی پی سے افغانستان میں ملاقات کرنے کے لیے بھیجا تھا, مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا تھا, جس میں ٹی ٹی پی والے اپنی اوقات سے باہر ہو گئے. اچھا, پھر مجھے یہ بھی یاد آیا کہ یہ جو حقانی صاحب ہیں یہ جب پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے تھے تو یہ کس طرح جفیاں ڈال کے مل رہے تھے جناب فیض حمید صاحب کو, تو اس میں ایک تعلقات میں پرسنل ٹچ بھی آ چکا تھا. حالانکہ فیض حمید صاحب انہوں نے اپنے استاد کو نہیں بخشا تھا, انہوں نے کرنل امام کو ذبح کیا تھا. یہ افغانڈو جو ہیں یہ اتنے بدطینت لوگ ہیں, یہ اتنے بے وفا لوگ ہیں, تو یہ فیض حمید کو بھی نہ چھوڑتے. اگر فیض حمید صاحب پاکستانیوں کے ہاتھوں سے بچ گئے, اور بچ جائیں گے یقیناً, میرا یہ خیال ہے, اگر وہ بچ گئے تو ان کا آخری وقت افغانڈوؤں کے ہاتھوں ہونا ہے کہ یہ بہت بڑے موسن کش لوگ ہیں, یہ بہت بڑے احسان فراموش لوگ ہیں, اور اتنے وعدے کے کچے ہیں, یہ خانہ کعبہ میں وعدہ کر کے تو مکر جایا کرتے ہیں. پچھلی افغان وار کو یاد کر لیجئے, پیس لانے کے لیے ہم نے تو کعبہ میں بٹھا دیا تھا نواز شریف نے جا کے, ان کو کہتے تو نہیں مکرن گے, وہ تو ہی مکر گئے تھے, وہاں سے بھی یہ بھاگ گئے تھے. یہ اتنے 2 نمبر لوگ ہیں. تو خیر, فیض حمید صاحب کے گرفتاری کے اوپر افغانڈوؤں کو جو مردنی چھائی تھی, اس مردنی کے بعد میں نے پھر وہ اس وزیر کے استاد محترم سے پوچھا کہ حضرت پھر اس کا بنے گا کیا؟ انہوں نے کہا اس کا رد عمل آئے گا. میری یہ ہمت اور حوصلہ نہیں پڑی کہ میں اس شدید رد عمل کی نشاندہی اپنے ویلاگ کے اندر کر سکوں, اگرچہ میں نے بڑے مہین انداز کے اندر, اگر آپ نے محسوس کیا ہوگا تو میں نے کہا تھا کہ فیض کی گرفتاری کا رد عمل آنا ہے. اب اگر کسی شخص کو بلوچستان میں ہونے والی کارروائی, شمالی وزیرستان کے رزمک بازار کے اندر پھٹنے والا بم, اور افواج پہ ہونے والے ایک دم حملوں کے اندر افغانستان کے اندر حال ہی میں مسلط جو گروہ ہے اس کی ڈیسپریشن نظر نہیں آ رہی, تو پھر وہ انتظار حسین بٹ صاحب کے پاس جا کے اتفاق اسپتال میں اپنی آنکھوں کا معائنہ کروائے. میں انہیں سے ہی کرواتا ہوں, ٹھیک ہے نا. پروفیسر ڈاکٹر انتظار حسین بٹ صاحب جو ہیں وہ اتفاق اسپتال میں بیٹھ کے آنکھوں کا علاج کرتے ہیں. بھائی وہ آنکھوں کا علاج بھی کروائے, اور ان کے ساتھ والے کمرے میں جو نفسیات دان بیٹھے ہوتے ہیں ان سے اپنے دماغ کا علاج بھی کروائے. ٹھیک ہے نا. مطلب کہ
یہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کا یا پکڑے جانے کا وہ رد عمل ہے جس کی گرفتاری کے ٹھیک 48 گھنٹے کے اندر جو لوگ جن کی فنگر ٹپس پہ ہے افغانستان، اور ان کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کا کون سا کونا ہے جو ہم نے نہیں پھرا، ٹھیک ہے، جو ہمارے قدموں کے نیچے نہیں آیا، وادی پنجشیر کے علاوہ کون سا علاقہ ہے جو ہمارے پاؤں کے نیچے نہیں آیا. تو میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ اس وقت ہی اس امر کے انتظار میں تھے کہ رد عمل تو آنا ہے. اب یہ دیکھ لیں جو لوگ اس وقت جناب فیض حمید صاحب کا ٹرائل کر رہے ہیں، یہ جنرل کورٹ مارشل والا، ان کو بھی نوید ہو کہ ان کو کتنے بڑے مانسٹر اور چیلنج سے سامنا ہے. یہ جو پاکستان کے اندر ایک دم فلیئر اپ ہوا ہے، یہ وہ ایکسٹرنل ڈائنامکس ہیں جو فیض حمید نیٹ ورک نے پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر کھڑے کی. اور اگلی جو خوفناک بات ہے جو میں نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں اب جذبات سے مجبور ہو کے، ایل او سی کے اوپر ٹینشن ہو گئی ہے. ایل او سی گرم نہیں ہوئی لیکن ٹینشن آئی بال ٹو آئی بال ہو گئی ہے دونوں کے درمیان. اور اگر آپ کو یہ ٹینشن پاکستان کے میڈیا میں نظر نہیں آتی تو آپ بھارتی میڈیا دیکھ لیجیے. لائن آف کنٹرول جو ہے کشمیر اور خط متارکہ جنگ، لائن آف وار کنٹرول جو ہے اس کے اوپر، اس کو ہم عمومی طور پہ لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، اس میں کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر باقاعدہ ٹینشن پیدا ہو چکی ہوئی ہے. یہ ہیں وہ ایکسٹرنل ڈائنامکس. جب ایک چیف جشوش کو آپ لارجر دین لائف بنا کے کہ وہ اجیت ڈیول کے ساتھ جا کے اور مقبوضہ کشمیر کے معاملات کو فائنل کر رہا ہو، وہ بھارتی سٹیٹمنٹیں جو ہیں وہ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر ڈسپلے کر رہا ہو کہ کشمیر لیا ہے، آزاد کشمیر بھی لیں گے، اور یہ والا اس کا بیان اسلام آباد کے ہر سڑک کے ہر کھمبے کے اوپر باقاعدہ چھاپ مطلب پرنٹ کر کے کپڑے کے اوپر ڈسپلے کر دیا جائے مہنگی قسم کی فلیکس کے اوپر، اور آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں، تو اس کا مطلب ہے اس کے ایکسٹرنل ڈائنامکس بھی پیدا ہو چکے ہوئے ہیں. جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ان کو میں فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں. انتہائی ذمہ دار لوگوں کی طرف سے یہ آیا تھا، میں ڈرتا رہا، لیکن جب اب ہو گیا ہے بلوچستان کے اندر یہ واقعہ اور کے پی کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے، تو میں نے کہا کہ اس کی نشاندہی کر دی جائے. علاج آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹبری مروڑیں اس کی، بند ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.